کسی کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ہم ریلیجس پیراڈائم کے اندر رہ کر بات کریں تو یہ لوگ جس اللہ کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں وہ ایک بہت حاسد خدا ہے، وہ ایک خوشامد پسند خدا ہے، وہ ایک عبادت کا بھوکا خدا ہے. وہ جب اس کے ایک فرضی گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہانیوں کے مطابق ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، لیکن اگر غزہ یا لاس اینجلس کے اندر لوگ آگ یا بمباری کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا رہتا ہے. تو یہ دعویٰ اہل مذہب کا ہے کہ اس کائنات کو ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے پیدا کیا ہے. تو اس دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی اہل مذہب کی ہے. عباس صاحب. علیہ صاحب، اویس بھائی نے آلموسٹ 2 منٹ لیے، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے والوں کو میرا سلام ہے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے دو شریک گفتگو کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں عباس صاحب کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اویس صاحب کا. اور میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایک ریزنیبل اور ریشنل ڈسکشن دے دیں. ہمارا موقف یہ ہے، اسلام کا موقف یہ ہے کہ ایتھیزم irrationality پہ مبنی ہے، اور ایتھیسٹ اپنے کسی بھی دعوے کا اظہار ریشنلٹی کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، عاقل ہو کر نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید کا ادعا ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ان کا ہر ادعا باطل ہے، اور ہمارا الحمدللہ رب العالمین ہر ادعا، جو بھی ادعا ہے، اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے، اور اس کا ہمارے پاس دلائل ہیں، اور اس کو ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہم ان کو بتا دیں گے، پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ اس ورلڈ کے کریٹر کا، اس دنیا کے خالق کا ڈینائل ناممکن ہے، اور اس کے وجود کا انکار بھی ناممکن ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. اور جو شخص کریٹر کا انکار کرتے ہیں، خالق کون کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں اوہام ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک وہم بنا، جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ عدم میں انہوں نے کیسے بنایا، اور پھر ان کے ذہن میں جو دوسرے اوہام انہوں نے کہ جتنی باتیں کی ہیں سب یا تو فالسیفیکیشن ہے، یا تو اس میں تحریف ہے، اس میں حقانیت نہیں ہے، یا اپنے توہمات کی دنیا میں انہوں نے کچھ باتیں گڑی ہیں اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ کے جو شکوک جس بات کی طرف متوجہ ہیں، اور آپ کی ڈینائل جس ہستی کی طرف ہے، وہ آپ کے توہمات ہیں. آپ حقیقت کی طرف اگر آنکھ کھولیں اور میرے ساتھ انصاف کریں اور ریزنیبل ڈیبیٹ کریں، اور میرے مقدمات، میرے دلائل کو ان کو اپنی میرٹ پہ لے لیں، اور ہر چیز کا ادعا، ہر ادعا کا جو ہے دلیل اسی تناسب سے ہوگا، اسی کو اسی میرٹ پہ جج کریں، اور میرے پروفز کو آپ ابسٹرکٹ نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ خالق کون کا ڈینائل ناممکن ہے. خالق کون کی ہستی نہ صرف ثابت ہے، غیر قابل انکار ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہر بات کی طرح جب آپ ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں، یا کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں فزکس میں، یا کوئی گفتگو ہوتی ہے کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس میں جو مختلف باتیں ہوتی ہیں ان کے ہر ایک کا مختلف دلیل ہوتا ہے. جب ہم خالق کون کے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کے صفات میں کہ خالق کون ہے، اس ورلڈ کا ایک کریٹر ہے، یہ اپنی دلیل مانگتا ہے. یہ خالق کون ایک ہے، دو نہیں، یہ اپنی دلیل مانگتا ہے. یہ خالق کون یہ علیم ہے، قدیر ہے، یہ سمیع ہے، یہ بصیر، یہ اپنی دلیل مانگتا ہے. پھر اس نے ظلم نہیں کیا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ظلم نہیں کیا، اس نے لاس اینجلس میں جو آگ ہے اس میں اس نے مداخلت نہیں کیا، یا کیا وہ ایول ہے، یا وہ اپنی دلائل مانگتا ہے. تو آپ پلیز جب میرے سے گفتگو کریں تو میں عباس حیدر صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک ماڈریٹر کی حیثیت سے اس گفتگو کو ایک لاجیکل سیکوینس پہ برقرار رکھیں، اور میرے مد مقابل جو ایتھیسٹ شخص ہیں اس کو جمپ نہ کرنے دیں کہ جب میں اصلی وجود پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس صفات کو لے کر آ جائے. ہر بات کی دلیل اس کی اپنی میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں مثلا اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا ادعا ہے کہ کیا مختلف اس کے آپ کے زندگی کے مختلف جہات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک انجینئر ہیں اور آپ ایک پاکستانی ہیں، ان دو باتوں کا مختلف دلائل ہیں. آپ کے پاکستانی ہونے کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، انجینئر ہونے کے لیے آپ کے پاس انجینئرنگ بورڈ سے ایک لائسنس ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ہر ادعا کی اپنی دلیل اپنی جگہ ہوتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو اس موضوع پہ کریں گے. لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے، کیونکہ آپ سے بات نہیں ہوئی ہے، نہ ماڈریٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اور کچھ طے پایا نہیں ہم سے، میرے کچھ سوالات ہیں ان سے. آپ میوٹ ہے بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی حیدر صاحب. سوری، آلموسٹ علیہ صاحب آپ نے 4 منٹ لیے. اویس بھائی آپ پلیز، انہوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کس طرح آگے بڑھنا ہے.
جی جی حسن الایاری صاحب پوچھیے، آپ کا مجھ سے کیا سوال ہے؟ آپ اپنے عقیدے کو واضح طور پہ بیان کیجیے. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ابھی اس کے صفات پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے. ہمارا اب دیکھیں ہر چیز کو پروف کرنے کے لیے اس کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے. اگر اس کو آپ فالو کریں تو سائنس میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا سوال آپ سے یہ اللہ کے متعلق نہیں ہے، یہ بھگوان کے متعلق نہیں ہے. میرا ایک ریگارڈلیس آف ریلیجن سے قطع نظر اس ورلڈ کا کیا ایک کریٹر ہے، اس مسئلے پر آپ کا اسٹینس کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ حسن اور الایاری وہ صاحب کہ معاف آپ کیجیے گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نیچر ہو سکتا ہے، وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ خود شیطان ہو سکتا ہے، I totally get you. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا اس مسئلے پہ اسٹینس کیا ہے؟ حسن الایاری صاحب جو نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر اگر ہم اس یونیورس کا کوئی کریٹر مانتے ہیں تو ہمارے پاس اس کریٹر کی موجودگی کا یا عدم موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر میں اپنے آپ کو ایک ایگنوسٹک پوزیشن کے اوپر زیادہ مستحکم محسوس کرتا ہوں. اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس مذہبی ریلیجس پیراڈائم کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی. ریلیجس مجھے پیراڈائم بیچ کے میں مت ہم نے سوال ہی نہیں کیا. یاری صاحب میں نے آپ کو نہیں ٹوکا الایاری تھا صاحب، پلیز. حسن بھائی میں انہیں نے جب آپ کو سوال ہی نہیں اس کے ٹوکا تھا، متعلق نہیں ہے تو آپ جواب کیوں میں دے نے رہے ہیں آپ کو نہیں ٹوکا تھا، مجھے مت حسن بھائی ٹوکیے انہیں گا، بات ٹھیک ہے؟ کرنے دیجیے. حسن بھائی انہیں بات کرنے میں نے دیجیے آپ کو نا، 3-4 4 منٹ منٹ بعد نہیں پھر آپ ٹوکا اپنی تھا، بات ٹھیک کر ہے؟ لیٹ می لیجیے گا. کمپلیٹ او فرسٹ. ٹھیک ہے، اوکے. نان یا ریلیجس یا پیراڈائم کے اندر اگر ایک اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے تو اس کی موجودگی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس اللہ کا یہ ہم سے تعارف کرواتے ہیں، جس کا انہوں نے ابھی یہ کہا کہ قرآن کا ادعا ہے کہ اس نے ملحدین کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے. انہوں نے خود فریز یوز کیا، سمن بکمن ہم لا یرجعون، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر مہر لگا so رکھی that's ہے، we مجھے are not بیچ میں talking about نہیں Allah. ٹوکنا ہے. We یاری are صاحب not میں نے آپ talking کو about کہا ہے کہ Allah, مجھے بیچ please. میں نہیں ٹوکنا ہے. You are Do not try obstructing the to argument. interfere me. میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا تھا. اپنے آپ میں تحمل حسن رکھیے، آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں، I اپنے اندر stayed on the تحمل course. رکھیے. Let I me stayed on the complete my course of argument discussion. and then you have You the are right to deviating from respond. the course of discussion, sir. ابھی Yes, تو you can counter argue when it's your turn. Let me complete my argument first. Just میں نے یہ assume کہا I'm ہے not a کہ Muslim. Assume I'm not a Muslim. I don't believe in Allah. I asked you only about the creator of the world. Answer the مجھے question, please. عباس حیدر صاحب ماڈریٹر صاحب، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ ایک لاجیکل سینس میں چلیں. ہم اللہ پہ بات نہیں کر رہے بھائی، قرآن پہ بات نہیں کریں. میں کہتا ہوں میں اللہ پہ ایمان ہی نہیں. میں نے آپ کو کریٹر کے متعلق پوچھا. آپ میوٹ ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. حسن بھائی آپ میوٹ ہیں. اویس بھائی، حسن بھائی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بات رکھ لیں نا. 2-3 منٹ آپ نے ایک سوال کیا، وہ اپنی جواب وہ جو مرضی کہتے ہیں، وہ اپنی بات وہ جو مرضی کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، جو مرضی کہتے ہیں یا جو غلط بیانیاں ہیں فار ایگزامپل آپ ان کو بیان کر لیجیے گا. میرا مناظرہ 2 ملحدین سے ہو رہا ہے موقع پر ہر جگہ بھائی. روکیں گے ماڈریٹر تو بھی بات تو سمجھ نہیں آئے ایک گی. میرے ساتھ آپ یہاں میوٹ ہیں، پہ آپ کی ایک آواز نہیں آ رہی. پارٹنر ہے اس ڈسکشن میں. لوگوں جان لو میرا 2 ملحدین سے آپ پہ مناظرہ ہے. میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. تو میں اپنا آرگیومنٹ کنٹینیو کروں سر؟ جی پلیز. تو جناب کیا کہتے ہیں، نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر ہمارے پاس اس یونیورس کی کریٹر کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ یونیورس کریٹڈ ہے، یہ ٹائم اور سپیس کریٹڈ ہے، تو اس کا جو کریٹر ہے اسے اس ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ہونا چاہیے، اور ٹائم اور سپیس سے بیونڈ کوئی کریٹر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم ریلیجس پیراڈائم کی بات کریں، جس کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں، جس نے 1,24,000 بندے بھیجے، جس کے پاس فرشتوں کی ایک فوج ہے، اس کے باوجود وہ ایک فرضی شیطان سے ہار رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس کائنات کو ان کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے فہم کے مطابق، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ خود بخود بن گیا ہے؟ تو اس طرح تو ان کا اپنا آئیڈیا آف ڈیزائن جو ہے کریش کر جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو ان کے اللہ تعالیٰ کو بنانے والا کون ہے عباس حیدر صاحب؟
اور اویس بھائی ایک اور چیز آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ حسن صاحب نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ ازیوم کریں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اگر ہم فی الحال اسلام کے خدا کو سائڈ پہ رکھ کر نہیں صرف سر، خدا اگر پر اگر بات اگر کریں اگر تو وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کی آیات کا حوالہ دینا بند کر دیں، یہ سمیعن بصیرن کے الفاظ استعمال کرنا بند کر دیں، اپنے پیچھے جو اسلامی کتابیں ان کو ہٹا دیں، اپنے پیچھے جو انہوں نے عربی کلمات لکھے ہوئے ان کو ہٹا دیں، اور میں ازیوم کر لوں گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اگر یہ نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر کریٹر کی بات کریں گے تو میں اس پر بھی تیار ہوں. اور اگر یہ ریلیجس پیراڈائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عربی زبان میں کن کہہ کر پیدا کیا تھا، تو مجھے بتائیے گا کہ ان کا اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا؟ حسن بھائی So I expect the moderator to be fair and partial. And in interest of saving time, please, I ask you to, when he asks me a question, I'm not going to obstinate. میں ان کے سوال کے جواب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اور ان کے سوال کو اپنی ایمانداری سے ٹو دا پوائنٹ جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی وہ مجھ سے سوال کریں، جب میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں تو پلیز یہ ایمانداری سے اس کا جواب دے دیں. میں نے آپ کو اپنا پوزیشن بتا دیا کہ میرے پوزیشن کے مطابق ایتھیزم از بیسڈ آن ریشنالٹی. اس ایتھیزم بننے کے لیے عقل کو خدا حافظی کہنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ مجبور ہیں کہ اپنے اسٹینڈ کو واضح طور پہ بیان نہ کریں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں اللہ کے متعلق سوال نہیں کر رہا، میں اس ورلڈ کے متعلق، کریٹر کے متعلق سوال کر رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کا وجود ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ ٹائم ان اسپیس کے باہر اس کا وجود نہیں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے وجود کا ثبوت نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے؟ میں کنفیوز ہوں آپ کے جواب سے کہ دیکھیں مجھے قرآن سے فی الحال کام نہیں ہے، مجھے اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں ہے، کعبہ شریف سے کام نہیں ہے. میرا کام صرف آپ کے اسٹینڈز کو واضح الفاظ میں آپ بتائیں، گھبرانے کے بغیر، ایمانداری سے. لوگ بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے، آنےسٹلی اپنا واضح بتائیں، ڈریں نہیں، کہ آپ کے متعلق اس ورلڈ کا کریٹر، چاہے وہ فزیکل کوئی چیز ہے یا میرا فزیکل کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. تو یہ بتا دیں، آپ اپنا پوزیشن بتا دیں. اگر یہ کوئی سوال مجھ سے ہے تو میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ 13.8 بلین ایئرز پہلے اس بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے جس کا حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ حسن اللہ یاری صاحب کا چونکہ سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے انہیں یہ بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کے الفاظ میں. اب حسن اللہ یاری صاحب کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ اس بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے تو اسے لا محالہ اس ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے. تو اگر ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو لا محالہ ہماری جو جرنی ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے جو کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے سٹارٹ ہوا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایتھیزم ہے وہ بالکل ارریشنل ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ریشنل کریٹر ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر ٹائم اینڈ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر اسپیس. اگر آپ ٹائم اور اسپیس میں سے ایک چیز بھی منہا کر دے دیں تو آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا فرضی اللہ ہی کیوں نہ ہو. Okay, that's my responsibility to prove. Exactly. موونگ فارورڈ حسن بھائی، I'm so sorry، ایک منٹ صرف. موونگ فارورڈ اویس بھائی آپ بھی خیال کیجئے، حسن بھائی آپ نے اب تک کیا نہیں، آپ بھی خیال کیجئے گا کہ یہ نہ کہیے کہ دوسرے کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے، اسے سننے میں دشواری ہوگی یا سمجھنے میں دشواری ہوگی. یہ ایک تو یہ ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور یہ اٹ از ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. اپنی بات رکھ لیجیے، اگر سمجھ سکے یا نہیں آڈینس سمجھ جائے گی. پلیز حسن بھائی. میں معذرت کرتا ہوں. جی، تو یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ سائنس کو جانتے ہیں اور دوسرے نہیں جانتے، اور میں اپنے جہل کا اقرار کرتا ہوں. میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا. میری نالج جو ہے بہت لمیٹڈ ہے اور میرے اننونز انفینٹ ہیں، لامحدود ہیں. میں اس کا اقرار کرتا ہوں. انہوں نے کہا، دیکھیں میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آپ سے ایکسپیکٹ کرنا یہ بات شاید فضول ہو، لیکن میں آڈینس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے آڈینس پلیز بات پہ توجہ کیجئے کہ فرضیات ہی ہوتی ہیں. فرضیات آر ناٹ فیکٹس.
ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. یہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میرے بھائی, بگ بینگ از جسٹ اے تھیوری. آپ فزسسٹ کے پاس بھی چلے جائیں, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ وی ڈونٹ نو اف دس ریئلی ہیپنڈ بٹ دس از دا بیسٹ ایکسپلینیشن وی گاٹ. اور خود بگ بینگ کئی تھیوریز پہ مشتمل ہیں. تو عرض یہ ہے کیونکہ ایک سرٹن اور ایک ڈیفینٹ اسٹینس نہیں ہے سائنس کا, فزکس کا, اور دنیا کا کوئی فزسسٹ نہیں کہتا کہ یہ بگ بینگ ایک فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی فزسسٹ دنیا کا نہیں کہتا کہ بگ بینگ از دا بگننگ. یہ بھی آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. بگ بینگ کے تھیورسٹ سب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کیا حالت کیا تھی, اس کے متعلق ہمارے کچھ نظریات ہیں, لیکن وہ نظریات بہت ہی تھیوریٹیکل ہیں, بہت ہی ویک ہیں, اس پہ ہم سالڈ گراؤنڈ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بگ بینگ از دا بگننگ. بگ بینگ تک ہماری علم جاتی ہے. بگ بینگ وہ بھی علم, یہ یقینی علم نہیں ہے, وہ ایک گیس ورک ہے, ایک کنجیکچر ہے, تو بگ بینگ تک جاتی ہے. اس سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ بگ بینگ از دی بگننگ, that's a falsification of science and that's not true. بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, وہ ایک تاریک ایریا ہے, ایک ڈارک ایریا, کسی کو پتہ نہیں ہے. That's the first thing. Second, آپ یہ سب بگ بینگ کی theories, these are just theories. اور theories کا مطلب یہ ہے کہ you're not sure. So میرا مطلب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کریٹر کا یہ ڈینائی کرتے ہیں یا کریٹر کو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ کریٹر ہے. اس کے متعلق یہ کوئی واضح اسٹانس نہیں لے رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا کے انہوں نے ریسرچ بھی کیا, انہوں نے محنت بھی کی, کیونکہ پچھلے 20 سال کا کام ہی یہی ہے کہ کریٹر کو ڈینائی کریں, اسلام پہ اعتراضات کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ کوئی شخص ان اللہ تعالیٰ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی کہہ دے کوئی he doesn't exist, کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس. سو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں, اللہ کا وجود نہیں, اللہ کا وجود نہیں, اگر ان سے کہہ دیں کہ بھئی دلیل کیا ہے, they have no دلیل for that, they have no reason, no proof for that. اور یہ بگ بینگ کے انہوں نے جو ابھی پیش کیا ہے اس کا جواب میں ہم نے عرض کیا کہ صرف فرضیات ہیں اور یہ سب ایک دن غلط ثابت بھی ہو سکتی ہیں. لہذا اگر آپ اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو آپ کا یہ ڈینائل جو ہے یہ صرف ایک گیس ورک ہے, یہ یقینی کوئی دلیل نہیں دے سکتا. آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پھر وہ جو بگ بینگ کے متعلق انہوں نے جو بھی غلط باتیں کی اس کا بھی میں نشاندہی کی. اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے, سوال آپ کو دوبارہ دہرائیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا, یہ پوچھا تھا آپ نے. اللہ کے گاڈ کریٹر کے متعلق آپ نے کوئی سوال کیا تھا, آپ کے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے؟ بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے 1 منٹ دیں گے. اویس بھائی مجھے 1 منٹ دیں گے. I'm so sorry. حسن بھائی دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے 2 جملے کہے کہ ایک تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے ریسرچ نہیں کی. نیت میں نے کہا ریسرچ کیا بھائی, میں نے کہا انہوں نے ریسرچ کیا ہے, میں نے نہیں کہا ریسرچ نہیں کیا, میں نے کہا انہوں نے محنت کی اور ریسرچ بھی کیا. میں نے یہ, لیکن میرا حق بنتا ہے کہ وہ اگر بگ بینگ تھیوری کو اس کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کریں تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو نشان نہیں کروں گا بھائی ڈسٹورٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی اہانت نہیں, توہین نہیں ہے. وہ اپنے علم کے مطابق ڈسٹورٹ تو نہیں کر رہے ہوں گے نا, وہ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ میرے مطابق اور دنیا کے مطابق یہ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ از دی بگننگ. بگ بینگ از ناٹ دی بگننگ. اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا مناظرہ فی الحال دو حضرات سے ہو رہی ہے. ماڈریٹر صاحب نے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جوائن کریں گے ان کو مجھے کاؤنٹر کرنے میں انشاءاللہ, یہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور مجھے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے. آپ 5 مزید لے کے آئیں, آپ 5 مزید ایتھیسٹ لے کے آئے, مجھے ڈر نہیں ہے. جی میں عباس حیدر صاحب آپ دونوں کی اجازت سے صرف 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا. اویس بھائی صرف 1 منٹ دیجیے گا. I'm so sorry. حسن بھائی ایک تو میں ایتھسٹ نہیں ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ میں ماڈریشن آپ کے مینیجر کی درخواست پہ کر رہا ہوں, تو یہ تو بڑا نہیں ماڈریٹر آپ کر رہے ہیں اویس صاحب کی درخواست پر. آپ پوچھ لیجئے اصل ماڈریٹر جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ علی عاصم صاحب نام ہے ان کا. انہوں نے ان کو اگری نہیں کیا ہے اویس بھائی نے کہا, میں کیونکہ پتہ ہے کہ ان سے ان کو شکست ہوئی ہے پہلے, سب لوگوں نے دیکھا اس کو. تو ہاں, تو یہ آپ ان کے فرینڈ ہیں, ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تھے, انہوں نے خود ریکمینڈ کیا بھائی. نہیں لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 2 لوگوں سے ڈیبیٹ ہے. میں نے تو اب تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اور میں تو ایتھسٹ بھی نہیں ہوں. مجھے اندازہ ابھی لوگ دیکھیں گے نا, ابھی لوگ دیکھیں گے کہ آپ کس کی ہیلپ کریں گے اور کیا آپ ہیلپ کریں گے کہ اس کو ایک ریشنل سیکوینس پہ رکھ دیں کہ جس شخص پہ برڈن آف پروف ہے اس کو اجازت دیا جائے کہ وہ اپنے پروف آگے بڑھ سکے. آگے مجھے اجازت دیا جائے کہ میں اللہ کی ایگزسٹنس کو ثابت کروں, پھر اس کی صفات کو ثابت کر سکوں. ٹھیک ہے نا, مجھے آپ سے یہی توقع ہے.
کہ آپ کیا یہ کرنے دیں گے آپ دونوں یا نہیں کرنے دیں گے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایک ریشنل ایک اب آپ مجھے ڈائلاگ اگر دے دیں. بولنے کی اجازت دیں تو آپ نے یہ کہا کہ جو بگ بینگ ہے وہ صرف ایک تھیوری ہے، تو شاید میں آپ کو تھوڑا سا ایک اطلاع دیتا چلوں کہ سائنس کے اندر جو تھیوری ہوتی ہے وہ ایک ٹیسٹڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اور جو سائنس کے اندر تھیوری آف گریویٹیشن ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ویلنس شیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، جرم تھیوری آف ڈیزیز ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. آج آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ بگ بینگ کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو شاید آپ کو علم ہو کہ جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے، جو میجرڈ ابنڈنس آف ایلیمنٹس ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے، جو ریسیڈنگ گیلیکسیز کی ریڈ شفٹ ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے. لیکن اگر آپ کے خیال میں بگ بینگ سے اس کائنات کا آغاز نہیں ہوا تو آپ اپنا ریسرچ پیپر سبمٹ کر کے ایک نوبل پرائز کم از کم ضرور لے سکتے ہیں. لیکن Well, حسن I'll do it الایاری today. صاحب، اگر I'll سائنس do it کو ہم today. Give me the اگر chance. اگر ہم سائنس حسن کو بھائی وہ اگر ہم بات کر رہے سائنس کو سائڈ پہ کر دیں، اگر بگ بینگ تھیوری غلط ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کائنات کیسے بنی؟ So, اب میرا پرابلم بگ بینگ سے ہے ہی نہیں. دیکھیں میرے بھائی, we do not reject Big Bang. I'm just saying it's a theory. Big Bang خود physicists کہتے ہیں کہ it's a theory and it's based on many other theories. And because میں آپ کو کیونکہ اکثر دیکھنے والے اردو زبان جانتے ہیں تو عرض کرتا ہوں کہ سائنس ڈسکوری کرنے کا نام ہے. سائنس میں نیو تھنگز آلویز, نیو فینامنا آلویز ڈسکور ہوتے رہتے ہیں, ہمیشہ نئی تھنگز ڈسکور ہوتے ہیں, اور ہر ڈسکوری کے ساتھ سائنٹسٹ کو, انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی چیزوں کو اس کو نہیں پتہ. یعنی ایک ڈسکوری ہمیشہ 10 اور 20 یا 100 ان نون تھنگز اس کے ساتھ لے کے آتا ہے کہ اس کی مزید اب پیدا کرنی ہوگی. اور دنیا میں کتنے ان نون ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو کسی کو نہیں معلوم. جتنے انسان نے ریسرچ کیا ہے, بنی نو انسان نے ریسرچ کیا ہے, وہ ایک اسپیکل ہے, ایک ذرہ ہے اس انفینٹ اوشن میں جس کا نام ہے ان نون, کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ایک تھیوری ہے جو ابھی ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز جہاں تک ہمارا ذہن جاتا ہے, سائنسز کا یہ ہوا ہوگا ایک اندازے کے تحت. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ there was nothing before that. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطۂ آغاز اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ کوئی نہیں کہتا. The moment of singularity بگ بینگ میں یہ ہے کہ سب کچھ بہت ڈینس تھا اور بہت ہارڈ تھا. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں یہ بھی ایک اندازہ ہے. مجھے بگ بینگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے کہا بگ بینگ یہ خود بخود یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے, یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. تو میرے باتوں سے یا دوست ناظرین کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ جو ایتھیسٹ شخص یہاں پہ گفتگو کرنے آئے ہیں, یہ کبھی بھی کہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, گاڈ نہیں ہے. اب میں اللہ کو واپس لے لیتا ہوں کیونکہ ہم صفات پہ بھی ہم نے ثابت نہیں کیا ہے. تو کریٹر آف دا ورلڈ نہیں ہے. اس پہ اپنا اسٹینڈ واضح طور پہ بیان نہیں کریں گے, اور اس کے لیے سے اگر دلیل بھی مانگے نا, ان کے پاس جو دلیل ہے اس دلیل, اجازت دیں, وہ بات کر لیں. دلیل جو ان کے پاس ہے وہ صرف یہ ہے, دلیل ان کے پاس صرف یہ ہے کہ بگ بینگ ہے بھائی, اور بگ بینگ صرف ایک تھیوری ہے, اور کہتے ہیں یہ آغاز یہاں سے ہے. حالانکہ بگ بینگ آغاز نہیں ہے. بگ بینگ ایک مومنٹ ہے, اس سے پہلے کیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس جو باتیں ہیں یہ صرف بگ بینگ سے استفادہ کریں گے. اور اوکے بگ بینگ ان کے پاس صرف کیا ہے, ایک بہانہ ہے, اور وہ بھی ان کے پوائنٹ کو پروو نہیں کرتا کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو عرض میں یہی کرتا ہوں کہ انہوں نے ریسرچ بھی کیا, محنت بھی کیا ہے, کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے. حالانکہ پاس اگر کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کریٹر نہیں ہے تو برڈن آف پروف اس پہ ہے کہ ثابت کرے کہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ برڈن پروف ہم پر بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کریٹر موجود ہے, ہم ثابت کریں کہ دکھا دیں کہ وہ موجود ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کی ایون ڈسٹریبیوشن ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. 15 سیکنڈ ابھی حسن الایاری صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں دو متضاد باتیں کہہ گئے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جو بگ بینگ ہے جسٹ اے تھیوری, جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ایک کوئی پروون سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بگ بینگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
سر اب ان کا تو ہم تو خلق کائنات کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، اور ان کا تو خالق کائنات سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. ان کے پاس تو الٹیمیٹ سچائی موجود ہے، ان کے پاس تو وہ علم موجود ہے کہ خالق کائنات نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا، پھر اس نے انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پوری ایک چین آف کمانڈ بھی قائم کر رکھی ہے. تو سر ہم اپنی بگ بینگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میں اپنی بگ بینگ تھیوری کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ خالق کائنات کے وجود کا اثبات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام تر جو عمیق مطالعہ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا اللہ یاری صاحب؟ جی بالکل مجھے پتا ہے، لیکن ہر بات ہر چیز اس کے اپنے مقام پہ ہوگا. پہلے ہم ثابت کریں گے کہ احرام مصر، اگر کوئی کہتا ہے کہ احرام مصر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ بھئی اس کا بنانے والا ہے، پھر اس کو بتائیں گے اس نے کیسے بنایا. تو اس لیے ہر ڈسکشن میں لاجیکل سیکوینس کو برقرار رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. آپ کو ہر سوال پوچھنے کا حق ہے، لیکن آپ اگر اس طرح ڈسکشن کو ابرپٹ کر لیں، اور میں ابھی کسی اور موضوع پہ بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور مسئلے کو چھیڑیں، مثلا ثابت کرو کہ اللہ علیم ہے. اب پہلے مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کا وجود ہے، پھر میں ثابت کروں گا کہ علیم ہے، پھر اس نے خلق کیسے کیا، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے کہا کہ مجھے بگ بینگ تھیوری سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک تھیوری کے طور پہ آپ جان لیں. انہوں نے جو کہا کہ وجود کا آغاز بگ بینگ سے ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وجود کا آغاز بگ بینگ سے کوئی نہیں کہتا ہے، بگ بینگ سے کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں اندازہ ہے، اس سے پہلے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو غلط بیانی سے کام لیا، میں صرف اس کی نشاندہی کرتا ہوں. بگ بینگ فیکٹ بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کا بگ بینگ سے کوئی اس سے ساتھ تضاد ہی نہیں ہے. جب ہم دلائل لا کے آپ کو دکھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک. ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے پاس پروفز، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وجود غیر قابل انکار ہے، کریٹر آف دا ورلڈ کا وجود غیر قابل انکار ہے، اور کریٹر کا وجود کا اثبات کرنا ہر کائنات کے ہر ذرے سے ممکن ہے، بلکہ ثابت ہے، اور اس کے وجود میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. اور آپ کے ذہنوں میں جو اوہام ہیں، وہ ان اوہام کے متعلق آپ کے شکوک ہیں. خالق کائنات کے متعلق آپ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کے وجود میں شک کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں دلائل کے ساتھ جب مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اس پہ اپنا ڈسکشن لاؤں تو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پیش کروں. ایک کام کرتے ہیں، اس کو آسان کر لیتے ہیں. 40 منٹ ہونے کو آئے ہیں اور یہاں پہ میری پوزیشن ہی مشکوک ہو گئی ہے، تو میں دوبارہ حسن علیہ صاحب کو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط بیانی کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ کی مرضی. اس کو ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ صرف وجود خدا پر بات کر لیجئے، اسلام کو 2 منٹ سائڈ پہ کر دیجئے، کائنات بنی کیسے اسے بھی سائڈ پہ کر دیجئے، تاکہ ہم واقعی آگے چل سکیں. 40 منٹ ہونے کو آئے ہیں اور دونوں جانب سے بس یہ بات ہو رہی ہے کہ میں یہ دلیل دوں گا، میں یہ بات کروں گا. تو پلیز ہم صرف خدا ہے یا نہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. اویس بھائی پلیز. حسن اللہ یاری صاحب، میں نے دیکھو اس سے پہلے میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، اجازت دیں گے سر؟ اگر آپ اگلے بندے کو بولنے نہیں دیں گے تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا. میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں. پلیز گو اہیڈ. شور گو اہیڈ. آپ بات کرنا چاہیں، میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے، ماڈریٹر نے اجازت دیا. میں آپ کو تھوڑا سا، میں آپ کی نالج، مجھے یقین ہے کہ آپ ایک وسیع المطالعہ شخص ہیں اور آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ بگ بینگ تھیوری کا کلیم کیا ہے. تو حسن اللہ یاری صاحب، بگ بینگ تھیوری کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو ٹائم اور سپیس ہیں یہ بگ بینگ کے بعد وجود میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اس بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور سپیس جو ہے وجود میں آئے ہیں. تو اگر اس ٹائم اور سپیس کا جو یونیورس ہے، اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اسے ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے. اور ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے، یہ ثابت کرنے کا برڈن آف پروف جو ہے آپ کے اوپر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو اپنے اذن سے خلق کیا ہے، تو مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ کا خالق کائنات عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے حسن علی یاری صاحب؟ کسی شخص نے پوچھا کسی سے کہ پاکستان کے قائد جارج واشنگٹن سعودی عرب میں ڈالفین کی طرح واک کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے فاؤنڈر جارج واشنگٹن نہیں تھے، محمد علی جناح تھے. جارج واشنگٹن سعودی عرب میں نہیں تھے، امریکہ میں تھے. سعودی عرب میں ڈولفن ہی نہیں ہوتے، اور ڈولفن صحرا میں نہیں ہوتے، اور ڈولفن واک بھی نہیں کرتے نا. آپ کے سوالات تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم اس پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ نے کہا ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر. دیکھیں، آپ اپنے الحاد کے لیے، ایتھیزم کے لیے دلیل لا رہے ہیں.
اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آپ کب گئے ٹائم اور اسپیس کے باہر؟ وہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ایک شخص اندھا ہے, وہ کیا اس کو حق ہے وہ کہ ریڈ کیا چیز ہے بھائی؟ اس نے زندگی میں سرخ چیز کو دیکھا نہیں ہے بھائی, اس کو کبھی نظر ہی نہیں آیا کہ ریڈ کیا ہوتا ہے یا بلو کیا ہوتا ہے. تو آپ کب گئے بھائی ٹائم اور اسپیس کی بیانڈ, کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹائم اور اسپیس کے اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں جی. اور کس سائنٹسٹ نے کہا کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ بھی دے تو یہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ دلیل دے دو بھائی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کا جسم نہیں ہے, اگر وہ جسمانی نہیں ہے, اگر وہ اس کا مکان نہیں ہے, اس کا زمان نہیں ہے, ان چیزوں سے مبرہ ہے, ان چیزوں سے پاک ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دلیل کیا؟ بسم اللہ. یہ آواز نہیں آ رہی. میوٹ کرنا پڑے گا پلیز. جی سر, آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ مور ٹفر کوسچنس, لیکن آپ نے یہ اپنے اللہ میاں کو ایک غیر جسمانی وجود قرار دیا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ ایک غیر جسمانی وجود کے لیے زمان اور مکان کی جو شرط ہے وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا حسن اللہ یاری صاحب, ایک میں نے آپ سے سوال کیا. Question is mine to you. Answer my question please. میں نے ان کو نہیں ٹوکا نا یار. عباس حیدر صاحب ان کو I asked you a question. حسن اللہ یاری صاحب, I am responding to your arguments. Please Okay, I'm waiting for you. Don't ask me a question. Answer my question. The way I listen to you. میں حسن اللہ یاری صاحب آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خالق کائنات ایک غیر جسمانی وجود رکھتا ہے اور وہ زمان و مکان سے ماورا ہے, تو اس طرح مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خالق کائنات نے ایک غیر جسمانی وجود رکھتے ہوئے اس جسمانی وجود رکھنے والی کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ That's my responsibility to prove that. جی بتائیے. I promised you. کہ آپ میں نے آپ کو پرومس کیا ہے نا, میں نے کیسے وجود بخشا؟ جی ہاں, میں نے آپ کو پرومس کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دیکھیں میں نے کیا کہا, کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی کریٹر کے ثبوت کے وجود کو ثابت کرنا میرا کام ہے, اور اس کا اوصاف ثابت کرنا میرا کام ہے, اور آپ کا یہ سوال کہ اس نے کیسے خلق کیا, یہ بھی میرا جواب دینا میرا کام ہے. لیکن آپ نے ایک کلیم کیا ہے, وہ آپ کی الحاد کی دلیل ہے, اور میں اسی بات کی نشاندہی کے لیے کہ ملحد کے پاس نہ عقل ہے نہ دلیل ہے, اسی بات کے لیے نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کلیم یہ کیا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بیان کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے ان سے سوال کیا نا, سوال یہ سمجھ بھی گئے, ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, جواب نہیں دے رہے. میں اپنا سوال دوبارہ آپ سے تکرار کر رہا ہوں, آپ نے جو سوالات کیے وہ میری ذمہ داری ہیں. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ میں جواب دوں گا ان کا. اگر میں جواب نہیں دے سکا, لوگ دیکھیں گے کس کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کلیم کیا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا, کب گئے تھے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر؟ آپ کس دلیل کے بنا پر کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص جو اندھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ریڈ کلر نہیں ہے؟ جی بولیں, بتائیں. دونوں کو میوٹ کر دیا. ایک تو آپ لوگ کراس ٹاک کر رہے ہیں, دوسری بات حسن بھائی یہ تیسری بار ہے, آپ مجھے بتائیے میں کس طرح اس کی نشاندہی نہ کروں کہ اگر آپ دوسرے کے محرکات طے کر رہے ہیں کہ ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, وہ آپ کا سوال بھی سمجھ چکے ہیں, اگر یہ نتائج آپ نکالیں میں صرف یہ نشاندہی کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں دوسری جانب ہوں. اب مجھے بتائیے میں کیسے نشاندہی نہ کروں؟ So you are saying I should not say that اس کا رنگ اڑ گیا ہے, کوئی توہین نہیں ہے بھائی. وہ دیکھیں اس نے میرے آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ اس کو فورس کریں نا, آپ تو ماڈریٹر ہیں بھائی, کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو. آپ نے اس کرنے کے بجائے یہ آپ اپنے فرائض کے بجائے ایک منٹ بھائی کراس ٹاک نہ کریں نا. اس کے بیونڈ آپ کب گئے ہیں؟ اب اپنی بات کا جواب لے لیجئے نا. آپ اس وقت صبح کے 8:14 پر کیلیفورنیا کے اندر بیٹھے ہیں. اگر میں آپ کی سپیس نکال دوں تو آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, اگر میں صبح کا ٹائم نکال دوں تو بھی آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بات اس دنیا کا ہر سائنس کا طالب علم جانتا ہے کہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ جانا تو دور کی بات, ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹنس کو امیجن کرنا بھی دشوار ہے, کیونکہ ٹائم اور سپیس ایگزسٹنس کے پری ریکویزٹس ہیں. حسن اللہ یاری صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. لیکن اگر آپ کا فرضی خدا جو ہے جس کا جسمانی وجود نہیں ہے وہ اس پری ریکویزٹ سے ماورا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے غیر جسمانی خدا نے اس کائنات کے جسم کو کیسے وجود بخشا؟ حسن اللہ یاری صاحب, ویری ڈائریکٹ اینڈ پرٹیننٹ کوسچن, اینڈ پلیز ٹرائی ٹو ایڈریس دس کوسچن which you are trying to skip again and again. میں نے آپ کو بار بار وعدہ دیا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. بات ہو رہی ہے, دیکھیں یہ ملحد ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے سوال کیا کہ آپ کی دلیل کیا ہے, وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حسن اللہ یاری اب میں آپ کا جسم ختم کر دوں,
میں آپ کا جسم آپ سے حذف، آپ کا جسم باڈی نہ ہو تو آپ ایگزسٹ نہیں کریں گے. بالکل آپ ان کی بات صحیح ہے. اگر کیونکہ مجھے جگہ کی ضرورت ہے. آئی ایم اے فزیکل بینگ، میں ایک جسم ہوں. اگر میرے لیے مکان نہیں ہوگا، اسپیس نہیں ہوگا، تو میرا ایگزسٹنس ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی جسمانی اشیاء ہیں ان کے لیے اسپیس کی ضرورت ہے، ان کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. ٹائم اور اسپیس اگر نہ ہو تو وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی. ہم فزیکل ریئل میں بات ہی نہیں کر رہے میرے بھائی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی کہ ٹالرز ڈونٹ اسپیک چائنیز، ٹالرز ڈونٹ اسپیک چائنیز، گڈ. And Gujaratis don't speak Chinese. Okay? Gujaratis are toddlers? No. Gujaratis, I will not prove that Gujaratis are toddlers. آپ نے جو مثال دیا ہے کہ بھائی حسن اللہ یاری فلان چیز، آپ کے جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جن چیزوں کو آبزرو کیا ہے وہ صرف فزیکل بینگز ہیں. جسمانی چیزوں کو انہوں نے آبزرو کیا ہے. جسمانی چیز کا شرط یہی ہے کہ اس کے لیے ٹائم اور اسپیس ہو. اگر اس کو آپ ریموو کر رہے ہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے. لیکن آپ اس کے بیانڈ ایک دوسری ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیانڈ ٹائم اسپیس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کلیم کیسے کیا کہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے جو مثالیں دی ہیں it doesn't substantiate your point. وہ بات مکمل کر لیں. جی مجھے حسن اللہ یاری صاحب کے ہی از ویری آنیسٹ پرسن، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو درست سمجھتے ہیں وہ اس چیز کا اثبات بھی کرتے ہیں. دیٹس ویری گڈ پارٹ آف ہم. اور انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو فزیکل بینگز ہوتی ہیں ان کے لیے ٹائم اور اسپیس کی شرط ہوتی ہے، اور ان کا جو خدا ہے وہ ایک فزیکل بینگ نہیں ہے، تو وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کر سکتا ہے. یہ ان کی ایک اسپیکولیشن ہے. No, I didn't say that. Don't put words into my mouth. I did not say that. حسن اللہ یاری صاحب پلیز ہیو پیشنس ٹو لسن ٹو ادرس. میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ مجھے جب اجازت دیں گے میں quote me, please quote me honestly حسن اللہ یاری صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فزیکل بینگز کے لیے ٹائم اور اسپیس کی شرط ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ آپ کی جو میٹا فزیکل اینٹی ہے جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں، اس میٹا فزیکل اینٹی نے اس فزیکل ورلڈ کو وجود کیسے بخشا؟ حسن اللہ یاری Okay, that's my دیکھیں ہر کلیم کے لیے اس کی پروف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو کلیم کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل نے اس میں فزیکل ورلڈ کو کیسے وجود بخشا. میں نے آپ کو کتنی دفعہ وعدہ دیا کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آپ کو دلیل دوں اور سب کو قانع کر دوں. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا دلیل دے دوں گا. ان کو بار بار کہہ دیا. لیکن آپ نے جو خدا کے نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں لوگوں دیکھ لیں کہ اس نے کہا کہ خدا اس لیے نہیں ہے اس ورلڈ کا کریٹر، اس لیے کہ بیانڈ ٹائم اسپیس کوئی چیز ہی نہیں. ہم نے 10 مرتبہ ان سے سوال، بلکہ 3-4 دفعہ 10 مرتبہ نہیں، ان سے اپنا کویشچن ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں اس کے پاس کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بیانڈ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دلیل کس نے دیا؟ کہاں عقل یہ کہہ رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ پلیز انلائٹن اس سر، ہمیں سمجھا دیجیے. حسن اللہ یاری صاحب میں نے تو یہ بات اس کو میں نے تسلیم کیا ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. آپ شاید میری بات دلیل ہم سے پروف مانگ رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب بیچ میں یہ آپ کا یہ جنرل سٹریم نہیں چل رہی ہے. یہاں پر 1-2 ایکول گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ جان بوجھ کے میرے سوال کو سکپ کر رہے ہیں تو میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے حسن اللہ یاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کا جو گاڈ ہے وہ ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس فزیکل ریم سے بیونڈ ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے لیے کسی میٹا فزیکل اینٹی کی ایگزسٹنس کو سمجھنا سخت دشوار ہے، اور اس سے بھی زیادہ دشوار میرے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو میٹا فزیکل اینٹی ہے جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں، اس نے اس فزیکل ورلڈ کو عدم میں رہتے ہوئے وجود کیسے بخشا، اور اس نے اس فزیکل یونیورس کو بنانے کے لیے را میٹیریلز کہاں سے حاصل کیے؟ حسن اللہ یاری صاحب آنسر کریں. یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. بہرحال آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے آخر میں پہلے میں تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ٹائم اینڈ اسپیس کی بیان کوئی چیز وجود نہیں رکھتا. اب اس نے اپنا اسٹینڈ چینج کیا، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے آپ کو میوٹ کر دیا، پلیز انہیں بات کرنے دیجیے. تو ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کا کلیم یہ ہے کہ جسمانی دنیا کے باہر کچھ بھی نہیں ہے؟ جو بھی ہے وہ جسمانی ہے، جو بھی ہے فزیکل ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. ایک ادعا یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ بہت اچھی ادعا ہے.
جو شخص کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے پتہ نہیں ہے, اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. اگر ابھی میں کہہ دوں کہ انٹیلیجنٹ لائف آؤٹر اسپیس میں نہیں ہے, ناممکن ہے, تو سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی دلیل کیا ہے کہ انٹیلیجنٹ لائف اسپیس میں کیوں نہیں ہے, آپ اسپیس اتنا بڑا ہے, فضا اتنی وسیع ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو بالکل آپ مجھ سے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اگر تو دلیل کو مجھے پروڈیوس کرنا پڑے گا کہ کیوں انٹیلیجنٹ لائف اسپیس میں ناممکن ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ انٹیلیجنٹ لائف وہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں پتا یہ ہے یا نہیں ہے, تو بالکل پھر there's no burden of proof on me. تو then I don't have to prove anything. Now, مسٹر اویس صاحب اپنے الہاد کے دلیل بار بار ہم نے ان سے مانگا ہے. دیکھیں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ثابت کروں کہ اس ورلڈ کے کریٹر کا, اور کیوں وہ جسمانی کر لیں گے نا بھائی, کر لیں گے لاجیکل سیکوینس. میرا پہلا شرط یہی تھا کہ اس ڈسکشن کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوگا. لیکن آپ ابھی ہنس رہے ہیں, کس پہ ہنس رہے ہیں, اپنی حالت پہ یا ہماری حالت پہ؟ آپ سے جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کلیم کیا کہ فزیکل ورلڈ کے باہر کوئی چیز ناممکن ہے وجود میں ہو, دلیل مانگا, دلیل کچھ بھی نہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو اگر ماڈریٹر صاحب اجازت دے دیں تو ان کے اس بات کو ہم اس بات کا اعتراف لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس ورلڈ کے کریٹر نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس بات کا اعتراف لیتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, تو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کہ اس کے بعد برڈن آف پروف میرا ہوگا کہ میں ثابت کروں کہ اس ورلڈ کا کریٹر ہے اور وہ جسمانی بھی نہیں ہے, اور ان کا یہ سوال کے جواب کہ انہوں نے کیسے خلق کیا ہے, را مٹیریل کہاں سے لایا عدم میں. جیسے کہتے ہیں نا جارج واشنگٹن پاکستان کے صدر, سعودی عرب میں وہ ڈالفن کی طرح واک کیوں کرتے تھے. ان کے ان سوالات کا میں جواب دے دوں. تو اس مرحلے میں جانے سے پہلے ماڈریٹر صاحب, اگر آپ اس ڈسکشن کو فالو کرتے ہیں, ڈسکشن کو فالو کرتے ہیں, اگر آپ اس ڈسکشن کو فالو کر رہے ہیں, بھائی صاحب سن لو نا بھائی, مجھے 2 سیکنڈ دے دو نا, میں ختم کر لوں اپنی بات کو. 10 سیکنڈ مجھے دے دو بھائی. تھینک یو سر. اگر